نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں ایک عجیب روش چل چکی ہے کہ پاکوں کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ اور صحابہ کے بارے میں گستاخی اور بے ادبی کے جملے اور انتہائی بے ادبی اور گستاخی سے بولا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ان حالات کے متحمل نہیں ہے۔ پاکستان کا وجود دو نظریات رکھنے والے شیعہ اور سنی جو ہیں بنانے والوں میں شامل ہیں۔ پاکستان بنانے میں اہل تشیع اور اہل سنت نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا تو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ علماء اور مشائخ میں سر فہرست میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ امیر ملت تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو ہر قسم کے تعاون کا اعلان کیا، اور قائد اعظم نے برملا کہا کہ سیدنا جماعت علی نے مجھے پاکستان کی مبارک دی ہے، میرا ایمان و یقین ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا۔ رہا مسئلہ اس وقت کو شروع ہے جس پر میں نے بھی عرض کیا، مختلف لوگوں کے مختلف سوال و جواب اپنے اپنے انداز میں ہیں۔ میں نے اس دن بھی سادات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سادات کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم پڑھائیں۔ آج پھر میں سادات کی بارگاہ میں مؤدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ذاکرین، علماء کی بات نہیں کرتا، ان میں جو صاحب علم ہیں وہ گفتگو میں بڑی احتیاط برتتے ہیں، جو ذاکرین ہیں وہ انتہائی بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں اور مخدومہ کائنات کو ایک سوالی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جب کہ مخدومہ کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جب مولا کائنات سے آپ کا نکاح ہونے لگا تو عرش پر پہلے ہو چکا، جو رب ذوالجلال نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ کے محل میں نکاح کیا۔ پھر زمین پر نکاح کے بارے میں جب کہا گیا تو تاجدار مدینہ نے اپنی لخت جگر سے پوچھا، میری بیٹی عرش پر نکاح ہو چکا ہے، خدا نے مجھے فرش پر کرنے کا حکم دیا ہے، تو بتا تو اپنے نکاح کا حق مہر کیا مانگتی ہے؟ تو رحمت عالم کی بیٹی شہزادی کونین نے کہا، بابا جان یہ بتائیں کہ میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ کہا میرے پروردگار نے مانگا ہے۔ تو عرض کی پھر میں اپنا حق مہر بھی اسی سے مانگتی ہوں جس نے یہ میرا رشتہ مانگا ہے اور طے کیا ہے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تاجدار مدینہ آپ کی شہزادی حق مہر مانتی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے ساری جنت سیدہ کے نکاح حق مہر میں دی۔ مخدومہ کائنات نے کہا مجھے منظور نہیں۔ پھر فرمایا، پھر جبریل دوبارہ آئے کہ ساری دنیا آپ کے حق مہر میں دی، سیدہ کائنات فرماتی ہیں مجھے منظور نہیں۔ ہر چیز لال و جواہرات دنیا کا ہر خزانہ پیش کرنے کی کوشش کی، مخدومہ کائنات نے کہا مجھے منظور نہیں۔ پھر جبریل آئے، خدا پوچھتا ہے مخدومہ کائنات سے پوچھو کہ اپنے حق مہر میں کیا چاہتی ہیں؟ تو رحمت عالم کی شہزادی نے لال و جواہرات نہیں مانگے، دنیا کا مال و متاع نہیں مانگا، جنت کی ساری ملکیت نہیں مانگی، خدا سے اپنے حق مہر میں مخدومہ کائنات نے یہ مانگا کہ اے تاجدار مدینہ، میں اپنا حق مہر یہ مانگتی ہوں کہ میرے بابا کی قیامت کے دن ساری امت کی بخشش کی جائے، یہ میرا حق مہر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حق مہر تحریر شدہ آیا جو مخدومہ کائنات نے سنبھال کے رکھا۔ آخری وقت جب مخدومہ کائنات کا آیا تو مولا کائنات سے کہا اس کونے میں ایک کپڑا ہے، اس میں ایک تحریر ہے، وہ تحریر آپ نے پڑھنی نہیں، میرے پاس لانی ہے۔ جب لے کر مولا کائنات آئے
تو مولا کائنات نے کہا مخدومہ کائنات حسنین کی امی جان بتاؤ اس میں لکھا کیا ہے؟ فرمایا اس میں لکھا یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا نکاح ہوا تھا تو حق مہر میں نے اپنے خدا سے مانگا تھا، اور حق مہر میں نے اپنے بابا کی امت کی بخشش مانگی تھی، وہ میرے رب نے مجھے تحریر دی ہے، اسے میرے کفن میں رکھ دیں، حشر کے دن میں اپنے مولا کی بارگاہ میں اس تحریر کو پیش کر کے اپنے بابا کی ساری امت کی بخشش کراؤں گی۔ جو مخدومہ کائنات حق مہر میں دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتی، وہ باغ مانگنے کے لیے دربار، جس کو میں حیران ہوتا ہوں۔ سادات کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں، ہم شیعہ سنی بعد میں ہیں، ہم سید پہلے ہیں۔ ہماری ماں وہ ہے جو دروازے پر جبریل مانگنے کے لیے آتا ہے، کبھی وہ یتیم بن کر آتا ہے، کبھی مسکین بن کر آتا ہے، کبھی اسیر بن کر آتا ہے، تو مخدومہ کائنات اسے خیرات عطا کرتی ہیں۔ وہ اس کی بیٹی ہے جس کی شان یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ مخدومہ کائنات مانگنے کے لیے نہیں گئی۔ پھر یہ ذاکرین جو اس دربار کی شان بیان کرتے ہیں، سادات کی خدمت میں پھر میں رو کے عرض کرتا ہوں، آپ کو رلاتے ہیں کہ آپ کی ماں مانگنے کے لیے گئی۔ میری سیدہ مانگنے والی نہیں، وہ تو عطا کرنے والی ہیں، وہ لینے والی نہیں، وہ تو کائنات کو دینے والی ہیں، وہ اس خاوند کی بیوی ہیں۔ مانگنے والے نے روٹی مانگی تھی، مخدومہ کائنات کے شوہر مولا علی نے اسے اونٹوں کی قطار عطا کر دی تھی۔ جو روٹی کے بدلے اونٹوں کی قطار دینے والے ہیں وہ کسی سے مانگنے والے نہیں۔ ہاں آپ نے پیغام ضرور بھیجا تھا، خود چل کر نہیں گئی۔ مخدومہ کائنات تو وہ ہیں جب مبالغے کے لیے گئیں، قرآن عظیم نے اس کو بیان کیا، بنانا و بناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لاؤ تم اپنے بیٹے، میں بھی لاتا ہوں اپنے بیٹے۔ سرکار کن کو لائے تھے؟ حسن کو لائے، حسین کو لائے۔ تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں۔ سرکار کس کو لائے؟ ازواج رسول گھر میں موجود ہیں، اور جگہ مبالغے کی دور نہیں ہے۔ جابا مسجد موجود ہے آج وہاں شرح 60 پر، دور جگہ نہیں تھی، پیدل چل کے گئے، کچھ سواری کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن سرکار ازواج رسول میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے کے مخدومہ کائنات کو لے کر گئے۔ اور حضرت علی سے فرمایا، علی آج چلنے کا انداز مجھ سے پوچھ لو کیسے چلنا ہے؟ کملی والے میں نے چلنا آپ سے سیکھا ہے۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں چلنا، آگے میں ہوں گا، دائیں میرا حسن ہوگا، بائیں میرا حسین ہوگا، پیچھے میری مخدومہ میری بیٹی لخت جگر میرے دل کا ٹکڑا ہوگا، علی اس کے پیچھے تو ہوگا۔ میرے قدم پر میری شہزادی کا قدم آئے گا، تیرا شہزادی کے قدم پر تیرا قدم آئے گا، تاکہ قیامت تک میری شہزادی کے قدم پر کسی غیر کا قدم نہ آئے۔ جس شہزادی کے قدم پر کملی والے کسی غیر کا قدم نہیں رکھنے دیتے، پھر کمال ہے کہ نیچے قدم مصطفیٰ کا، اوپر قدم مولا مرتضیٰ کا، درمیان میں قدم خاتون قیامت کا، تاکہ نہ زمین مخدومہ کائنات کا قدم دیکھے نہ آسمان دیکھے۔ جس مخدومہ کی شان یہ ہے، وہ دربار میں باغ مانگنے کے لیے، چند کھجوریں مانگنے کے لیے گئی ہیں، آپ بالکل نہیں گئی۔ پھر یہ ذاکرین میرے بھائیوں کو، سادات کو، شیعہ حضرات کو رلاتے ہیں مخدومہ کائنات کا کہ وہ دربار میں کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتے ہیں 8 گھنٹے کھڑی رہی۔ ارے ظالموں کیوں بے ادبی کرتے ہو؟ مخدومہ کائنات وہ ہیں جن کے آنے پر میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں تو ابو بکر کی کیا حیثیت ہے کہ مخدومہ کائنات کے آنے پر کھڑے نہ ہوں؟ پھر مسجد نبوی میں کون سا دربار تھا، کون سا تخت تھا؟ وہ تو مصلی پر بیٹھتے تھے۔ خلفائے راشدین تو وہ ہیں جن کے کپڑوں پر، کرتوں پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ کون سے تاج والے تھے، کون سے تخت والے تھے؟ وہ تو مصلی پر بیٹھ کے فیصلے کرنے والے تھے۔ جس مصلی پر میرے مصطفیٰ بیٹھتے تھے اسی مصلی پر ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے۔ کوئی تخت نہیں تھا، کوئی تاج نہیں تھا، کوئی دربار نہیں تھا، کوئی مخدومہ کائنات اس دربار میں نہیں آئیں۔ یارو جو کائنات کے خزانے پیش ہوئے آپ نے پرواہ نہیں کی، جنت کے خزانے پیش ہوئے آپ نے پرواہ نہیں کی۔ وہ کھجوریں مانگنے کے لیے جاتی، ہاں آپ نے پیغام بھیجا،
تو ابو بکر صدیق نے جو ہر عالم اس وقت حدیث بیان کر رہا ہے وہ بیان جب کی، اس کے بعد مخدومہ کائنات نے کوئی سوال نہیں کیا، پھر پیغام نہیں بھیجا، اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئی، مخدومہ کائنات نے ان کی آنا قبول کر لیا۔ آج جو بکواس کرتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، وہ مولوی حامد سلطانی نہیں، وہ شیطانی ہے، جو مخدومہ کائنات کے آڑ میں حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بدتمیزی اور بے حیائی زبان سے بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے میں مولوی منظور کا بیٹا ہوں، تو اگر جلالی کو جانتا ہے تو میں تیرے ابے کو بھی جانتا ہوں، پینسل سے جانتا ہوں۔ جب وہ طالب علم تھے، میرے ہم نام ہیں سید مزمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پور والے، ان کے پاس تیرا باپ پڑھتا تھا، جب میں ان سے جانتا ہوں۔ تو ایک اچھے باپ کا بیٹا ہو کر، وہ نقشبندی تھے، تو نقشبندی ہو کر ابو بکر صدیق کی توہین کرتا ہے چند پیسوں کے لیے، چند ٹنگوں کے لیے۔ سادات میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں، ابو بکر صدیق وہ ہے جب میرے مصطفیٰ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، سب سے پہلے جس نے مبارک دی وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ مبارک مبارک علی تجھے، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے عالمین کے مومنین کا مولا ہے۔ پھر عمر فاروق نے بڑھ کر کہا تجھے مبارک علی، تو میرا بھی مولا ہے، عالمین کا تو مولا ہے، تمام مومنین مومنات کا۔ جسے ولایت علی پر مبارک دی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ پھر جب سرکار کے بیماری کے ایام تھے، علالت کے ایام تھے، تو سرکار نے اپنے مسلح پہ کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ جب ابو بکر صدیق مسلح رسالت پر موجود تھے تو پیچھے سب صحابہ نماز پڑھنے والے تھے۔ میں پوچھتا ہوں اس بد زبان سے، سلطانی جو کہتا ہے اپنے آپ کو شیطانی ہے، بتا اس وقت جب مسلح رسالت پر امامت پر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے تو مولا علی کہاں تھے اس وقت؟ وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر ولایت علی کا اقرار ابو بکر صدیق کی ذات نے سب سے پہلے کیا ہے تو امامت کا اقرار بھی مولا کائنات نے برملا کیا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو جو مولا کائنات کے امام ہیں ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس وقت جو ملک میں پہلے بھی انتشار پھیلا تھا، کبھی جنگوی کے نام پر پھیلا، ملک میں قتل و غارت ہوئی، خدا کے لیے اہل تشیع آزاد بالخصوص سادات سے میں عرض کرتا ہوں، یہ مولوی ٹکر کمانے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، اور اہل تشیع اپنے مولویوں کو، ذاکرین کو پیسے دیتے بھی بڑے ہیں، اتنے دیتے ہیں کہ پورا سال وہ جملے بناتے رہتے ہیں، وہ بدتمیزی کے ایام الفاظ جوڑتے رہتے ہیں۔ سادات کی خدمت میں عرض ہے، ابو بکر صدیق اہل بیت کا وہ غلام ہے، وہ غلام ہے جو امام حسین کی عزت کرتے، امام حسن مجتبیٰ کی عزت کرتے، جن کا جملہ ہے ان کو محمد علی فی اہل بیت ہی، نبی پاک کی آل کا مسئلہ ہو اس فرد کو نہ دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ اس وقت شیعہ سنی کا تصادم، مخدومہ کائنات کی توہین بھی وہ بھی ملامت کے قابل ہے جس نے کی ہے، اور جس نے ابو بکر صدیق کی توہین کی ہے۔ شیعوں میں اس وقت یہ حامد سلطانی جو ہے بڑا بدتمیز ہے، تیرا اچھا باپ ہے۔ میں مولوی منظور کو جانتا ہوں، پینسل سے جانتا ہوں، کیونکہ میں یو کے میں 40 سال سے ہوں۔ یو کے کی بڑی مسجد وکٹوریہ پارک مانچسٹر کا میں خطیب رہا 11 سال، اس مسجد کو میں نے ڈبل کیا ہے۔ 10 سال میں نے ڈی ایم ٹی وی پہ لائیو جمعہ پڑھایا ہے۔ 40 سال سے میں یو کے میں ہوں اور یو کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کتنی محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام رکھتا ہوں۔ نقشبندی، میں نقشبندی ہوں، سید ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں، صدیق اکبر کا غلام ہوں، یہ دونوں توہینیں برداشت نہیں کرتا، اس لیے اپنی زبان کو لگام دے۔ پھر میں حکومت کے بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں۔ ابھی مجھے امریکہ سے قاری ظہور احمد کا یہ فون آیا کہ گجر خان میں ایک سید لڑکا تھا، ایک غیر سید تھا، ایک نے حضرت معاویہ کی بے ادبی کی، ان کے بارے میں بکواسات کیے، دوسرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بکواسات کیے، تو حکومت نے دونوں کو پکڑ کر ریالہ جیل میں اس وقت دونوں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میری حکومت اس وقت کیوں خاموش ہے، کیوں فساد کرانا چاہتی ہے۔ اگر یہ فساد چھڑ گیا تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور پاکستان کے دشمن
چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد ہو. جب شیعہ سنی فساد ہوگا تو ملک میں انتشار ہوگا. یہ آصف جلالی کی کیا حیثیت ہے, یہ حامد کی کیا حیثیت ہے؟ دونوں بکواس کر رہے ہیں. نہ وہ اپنی ضد سے آ رہا ہے, حالانکہ تمام علماء نے, خاندان کے اعلیٰ افراد نے, سادات نے, علماء نے جلالی سے کہا کہ توبہ کر, الفاظ واپس لے, وہ طویلیں کر رہا ہے. ارے بے شرم, تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ سادات کے گھر سے فیضان تجھے ملا ہے, تو کیوں نہیں چاہتا کہ میں اپنی عزت کو بچا لوں؟ اگر مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں سر جھکا کر توبہ کرے, معافی مانگے, وہ کریم ہیں, وہ معاف کرنے والے ہیں, تو یہ معاف کر دیں گے. اگر تو اپنی ضد پہ اڑا رہا تو پھر جیل تیرا مقدر ہوگا, رسوائی تیرا مقدر ہوگا. اور سلطانی تو بھی سن لے, شیعوں میں ایک سلطانی ہے, ایک علوی ہے, جو بدتمیزی کرتے ہیں صداقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں, فاروق اعظم کی بارگاہ میں. ارے نادان, فاروق اعظم تو وہ محسن ہیں. ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں, مال غنیمت میں خادم بھی آئے, لونڈیاں بھی آئیں, جس میں شہر بانو بھی آئیں, جو نوشیرواں کی پوتی ہے, یزجرد کی بیٹی ہے, وہ بھی آئیں. لونڈیوں کی بولی ہو رہی تھی. جب شہربانوں کی باری آئی تو مولا کائنات تشریف لائے. فرمایا عمر کیا کر رہا ہے؟ فرمایا لونڈین کی بولی ہو رہی ہے. فرمایا نہ, یہ اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہے, شہزادی ہے, اس کی قیمت مقرر کرو, اس کی بولی دینا توہین ہے. واہ فاروق اعظم, تیرے ماننے پہ قربان جائیں. ادھر مولا کائنات نے کہا کہ قیمت مقرر کی جائے. حضرت عمر نے قیمت مقرر کی, قیمت دی بھی خود. پھر ایک جملہ بولا, یہ شہزادی ہے دنیا کی, میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کو دی جائے. عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے, عرض کی ابا جان پھر شہزادہ تو میں ہوں, یہ مجھے ملنی چاہیے. فرمایا بیٹا تو بھول گیا ہے, تو شہزادہ نہیں ہے, تو غلام زادہ ہے. تجھے پتہ نہیں جب حسین نے تجھے کہا تھا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے تو تو میرے پاس شکایت لے کر آیا تھا. میں نے کہا تحریر کروا کے لا, تو تحریر کروا کے لایا, تو میں نے کہا یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا. عرض کی ابا جی کیوں؟ فرمایا مجھے قبر میں پوچھیں گے تو کون ہے, تو میں تحریر حسین دکھا دوں گا کہ میں حسین کا غلام ہوں. عمر وہ ہے جو حسین کی غلامی پہ ناز کرے, فخر کرے, بخشش کا سامان سمجھے. اس عمر نے شہر بانوں کی قیمت دی. پھر کہا کہ شہزادی شہزادے کو ملے گی. عبداللہ نے عرض کی ابا جی شہزادہ میں ہوں. فرمایا نہ بیٹا, تو غلام زادہ ہے, شہزادہ صرف میرا آقا حسین ہے. شہر بانوں کا نکاح آقا حسین کے ساتھ حضرت عمر نے کیا. آج جتنے بھی سید موجود ہیں یہ امام زین العابدین کی اولاد ہے, جتنے حسینی سید ہیں. اور حضرت زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ وہ شہر بانوں کے بیٹے ہیں. تو شہر بانوں کی قیمت بھی حضرت عمر نے دی, نکاح بھی حضرت عمر نے کیا. ان کا بیٹا امام زین العابدین ہے, جن کے بیٹے امام محمد باقر ہیں, جن کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں, جن کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں, جن کے بیٹے امام موسیٰ رضا ہیں, جن کے بیٹے امام تقی ہیں, جن کے بیٹے امام نقی ہیں, جن کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے, لیکن سرکار نے فرمایا المہدی منا فی اہل بیتی, مہدی بھی میری اہل بیت سے ہوگا, اس کے آنے سے کائنات میں بہار آئے گی. شیعہ انتظار میں ہیں, ہم سنی بھی انتظار میں ہیں کہ میرا امام کب اعلان کرے گا, کب دنیا میں تشریف لائیں گے, ہم ان کی غلامی میں کام کریں گے. اس لیے اہل تشیع سادات سے میں عرض کرتا ہوں, یہ ہر روز ذاکر بی بی پاک کو ابو بکر کے دربار میں پیش کرتے ہیں. حالانکہ بی بی پاک وہ ہیں جو اپنے گھر سے کبھی نکلی نہیں. جو گھر سے نکلیں, اگر ایک بال ننگا ہو جائے تو آسمان کا سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے. جس کی حیا میں آسمان کا چاند سورج بھی منہ چھپا لے, وہ باہر بازاروں میں نہیں آتی, وہ گلیوں میں نہیں آتی, وہ کسی کے دربار میں نہیں آتی, وہ غیر معلوموں کے سامنے نہیں آتی. جب صدیق اکبر گئے تھے, مولا کائنات نے دروازے پہ صدیق اکبر دیکھا, عرض کی سیدہ کائنات سے اجازت مانگو, میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے بات ایسی ہوگی ہے تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. اجازت لے کر پردے میں بات کی ہے. پھر کچھ لوگ صحابہ اہل بیت میں تقابل کرتے ہیں. ارے ندانوں, اہل بیت وہ ہیں جو گھر والے ہیں, صحابہ وہ ہیں جو در والے ہیں. جب صحابہ بارگاہ رسالت میں آتے تو مولا کائنات گھر جاتے, ابو بکر و عمر دروازے پہ کھڑے رہتے. تو گھر والوں کی شان اور ہے, در والوں کا مرتبہ اور ہے. یہ ذاکر مخدومہ کائنات کو جب بھی بولتے ہیں
تو کہتے ہیں دربار میں کھڑی رہی، میری ماں کی توہین کرتے ہیں، حسنین کی امی جان کی توہین کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات کسی دربار میں نہیں آئیں، جو کائنات کے خزانے حق مہر میں نہیں لیتی۔ وہ 4 کھجوروں کے درخت مانگنے کے لیے، یہ کہتے ہیں جی بڑی ذیل تھی، بڑے مربے تھے۔ میں کہتا ہوں پورا سعودی عرب بھی اگر وہ ہو تو اب بھی مخدومہ کائنات مانگنے کے لیے نہیں جاتی۔ وہ تو کائنات کو دینے والی ہیں۔ وہ تو جو دروازے پر آئے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ حضور نے فرمایا کوئی حاجت ہے؟ عرض کی کملی والے میرے سر پہ دستار نہیں۔ حضور نے عطا کی۔ فرمایا کوئی اور حاجت ہے؟ عرض کی کملی والے میرے پاؤں میں جوتا نہیں۔ مولا کائنات نے جوتا عطا کیا۔ فرمایا کوئی اور حاجت ہے؟ عرض کی کملی والے بھوکا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا سلمان مدینے میں اس گھر لے جا جس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ سلمان فارسی تیرے ایمان پہ قربان جائیں۔ فرماتے ہیں میرے وجدان نے کہا پورے مدینے میں ایک ہی گھر ایسا ہے جس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ میں مخدومہ کائنات کے دروازے پر آیا، دستک گی۔ مخدومہ کائنات نے پوچھا بابا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ نو مسلم ہے، دستار نہیں تھی مصطفیٰ نے عطا کی، جوتا نہیں تھا مرتضیٰ نے عطا کیا، اب یہ بھوکا ہے کھانا چاہتا ہے۔ قربان جائیں سیدہ کائنات کے گھر میں کچھ دینے کے لیے نہ تھا، آپ نے اپنی چادر کو طے کیا، بابا سلمان فارسی کو دی چادر، کہا شمعون یہودی کے پاس لے جا، یہ چادر گروی رکھ کے اس سے کچھ کھانے کے لیے پکانے کے لیے چیزیں لے کے آ۔ جب سلمان اس کے پاس گیا شمعون یہودی کے پاس، اس نے پورا واقعہ سنایا۔ شمعون کہتا ہے ٹھہر جا۔ اس نے سامان کی گٹھڑی تیار کی، چادر کو اوپر رکھا، سر پہ اٹھایا۔ سلمان بابا سے کہتا ہے چلو مجھے مخدومہ کائنات کے دروازے پر لے چلو۔ جب دروازے پر آیا تو شمعون آواز دے کے کہتا ہے ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی چادر بھی بازار میں بیچے گی۔ بی بی یہ چادر بھی لے لو، سامان بھی لے لو اور اپنے بابا کا کلمہ مجھے پڑھا دو۔ ارے مخدومہ کائنات تو وہ ہیں جو ہمیشہ دیتی ہیں، تم سوالی بنا کے بار بار ذاکرین جو ہیں سادات کو رلاتے ہیں اور سید میرے محبت میں چیخ چیخ کے سر پیٹتے ہیں، روتے ہیں کہ ہماری ماں دربار میں گئی۔ کوئی دربار نہیں تھا، کوئی تخت نہیں تھا، وہ تو مصلے پر بیٹھتے تھے، اور میری مخدومہ کسی غیر معلوم کے سامنے مانگنے کے لیے جائیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، منافقین نے ایک مرتبہ ایک سوالی تیار کر کے مولا کائنات کے پاس بھیجا، دیکھتے ہیں کہ نبی کے داماد کے پاس کیا ہے اور کیا دیتے ہیں۔ جب وہ سوالی آیا، کر دینے میں کے لیے کچھ نہ تھا، مولا کائنات نے فرمایا تھیلی کر۔ اس نے تھیلی سامنے کی، آپ نے پھونک ماری، فرمایا بند کر لے، اسے اپنے واریوں میں جا کر کھولنا۔ جب واپس پلٹا، منافقین نے دیکھا کہ سامنے کوئی چیز نہیں ہے، پوچھا کیا ملا ہے؟ کہا دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن میری تھیلی میں پھونک مار کے کہتا ہے بند کر لے، حواریوں میں جا کے کھولنا۔ کہا کھول۔ پھر جب تھیلی کھولی تو ایک لال تھا تھیلی پہ، اس لال کو لے کر جس جوہری کے پاس جاتے وہ کہتا میری پوری دکان لے لے، اس لال کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ ارے میرے مولا کائنات کا گھر تو وہ گھر ہے، اگر پھونک مار کے وہ لال پیدا کرتے ہیں جس کی کائنات میں قیمت نہیں ہے، تو کہتا ہے باغ مانگنے کے لیے، کھجورا مانگنے کے لیے دربار میں آئی تو دربار میں کھڑی رہی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ توہین ہے حسنین کی امی جان کی، وہ کسی کے دروازے پر سوالی بن کر نہیں جاتی، کائنات ان کے دروازے پر سوالی بن کے آتی ہے۔ پھر میں صدات اہل تشیع سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے ذاکرین کی زبانیں بند کرو، وہ تمہاری ماں کی توہین کرتے ہیں، بار بار یہ بکواس کرتے ہیں کہ مخدومہ مانگنے کے لیے آئیں، مخدومہ مانگنے کے لیے آئیں، بعد دربار میں کھڑی رہیں، کوئی دربار نہیں تھا، مخدومہ کوئی آ کر کھڑی نہیں، پیغام ضرور بھیجا کہ وہ کھجوریں ہمیں ملتی تھیں، جب آپ نے جواباً یہ کہا تو سیدہ کائنات خاموش ہوگی، اس کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اس کے بعد کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پھر وہ باغ فتق جو ہے وہ مولا کائنات کی خلافت میں بھی تھا لیکن ملکیت میں نہیں تھا، اسی طرح تقسیم ہوتا رہا۔ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت میں بھی تھا لیکن اسی طرح تقسیم ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ باغ فتق پھر دوبارہ واپس کیا، عمر بن عبدالعزیز نے مال غنیمت میں واپس کیا چونکہ مروان اس پہ قبضہ کر چکا تھا۔ مروان وہ شیطان ہے جو سارے شیطانی کی جڑ ہے، جو عثمان غنی کو شہید کرانے والا، جو لیٹر لے کے حضرت محمد بن ابوبکر کے خلاف قتل کروانے والا، سارے فساد کی جڑ وہ تھا، وہ اس کا بیٹا ہے جس کو مصطفیٰ نے ملک بدر کیا تھا، صدیق اکبر نے 10 میل دور کیا تھا۔
حضرت عمر نے اسے اور 10 میل دور کیا تھا، عثمان غنی کا چاچا تھا، وہ مدینے لے آئے، وہ شیطان تھا مروان، اور پھر عجب بات ہے کہ مدینے کی مسجد کا وہ امام بنا، خطیب بنا، گورنر بنا، اور میرے امام حسن مجتبیٰ کونے میں بیٹھے ہیں، اور وہ شیطان پیغام بھیجتا ہے، بندہ بھیجتا ہے کہ حسن پوچھو تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو آپ خاموش ہیں، تو وہ جواباً کہتا ہے، یہ جواب یہ دے گا کہ میرے ماموں کا نام گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کمینے، قیامت کے دن پتہ چلے گا تیرا باپ کون ہے، یہ میرا باپ کون ہے۔ میرا باپ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں لوال حمد کا جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا لہرائے گا میرا باپ، جس کے 3 پرت ہوں گے، زمین و آسمان تک وہ جھنڈا لہراتا رہے گا۔ انبیاء کی 2 صفیں ہوں گی، ان کے درمیان سے مولا علی گزریں گے، ہر نبی اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا جھنڈا کملی والے علی کیسے اکلا اٹھائے گا؟ فرمایا تو علی کو نہیں جانتا، صبرن کا صبری، علی کا صبر میرے صبر جیسا ہے، قوتن کا قوت جبریل، علی کی قوت قوت جبریل ہے، حسنن کا حسن یوسف، میرا علی تو یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آج مولوی بکواس کرتا ہے علی کا چھوٹا سا قد تھا، بڑا پیٹ تھا۔ ارے علی کے بارے میں یہ کہنے والے جس کے بیٹے 1400 سال کے بعد بھی ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ علی آپ کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے ور کی تلاش کرتا ہے، تو فاطمہ کا ور زمین والے نے نہیں چنا، آسمان کے بادشاہ نے چنا ہے، کائنات کے مالک و مختار نے چنا ہے۔ وہ کتنا خوبصورت ہے جس کا بیٹا حسن ہے، وہ کتنا حسین ہے جس کا بیٹا حسین ہے۔ اس لیے میں اہل تشیع حضرات کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اس ہوا کو روکو، اس بد زبان سلطانی کو روکو کہ وہ بدتمیزی بند کرے، اور میں حکومت سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے بدتمیزوں کی زبانوں کو روکا جائے، لگام دی جائے، جیل بھیجا جائے، تاکہ سنی شیعہ فساد نہ ہو۔ اس وقت ہمارا ملک فساد کے حالات متحمل نہیں ہے۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے ملک کو بچانے کے لیے اور اس فتنے کو دبانے کے لیے وہ قانونی کارروائی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔